وہ اس بات کو سمجھتا ہے مجھے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں، نہ اسے کو وعدے دینے کی ضرورت ہے۔ میں جب گیا تھا تو بہکے پنجتن و چہارتا معصومین اکیلا تھا۔ مجھے میرے بابا کے تربت پاک سے اشارہ دیا کہ وہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، ڈر گیا۔ فرماتے ہیں کیا تم سر سے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک دنیا داری میں ڈوبے ہو؟ تو عرض کیا کہ آپ فقیر ہیں، بہتر سمجھتے ہیں۔ پیدائش سے لے کے آج تک کی ہسٹری اس مزدور کی آپ کے سامنے ہے۔ میرا کوئی والی وارث نہیں، ماں سوائے کہ جو مجھے شعور ہے کہ اللہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، پیارے بھی ہیں۔ آج آپ کا یہ راز منکشف ہوا کہ آپ ہیں۔ جب انسان یہ مان لے کہ آپ ہیں تو ایمان مزید مضبوط۔ یہ میرے ایمان کی دلیل ہے۔ جتنے مرد حضرات بیٹھے ہو، میرے ایمان کی دلیل ہے کہ آپ کے لب سے نکلا ہم تمہیں پھول دیں گے۔ یہ مستورات ہے، یہ عزت کی جگہ ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ وہ گھنے اور سایہ دار درخت پیدا کرتے ہیں جو عبداللہ کو بھی پیدا کرتی ہیں، ہاشم علی کو بھی پیدا کرتی ہیں، اویس کو بھی پیدا کرتی ہیں، ذیشان کو بھی پیدا کرتی ہیں۔ ان سے تخلیق کا سلسلہ پھولوں کی شکل میں مل رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ آپ کی خوشبو نہیں ہے۔ یہ ہم دنیا میں غرق ہونے کے بعد، دنیا میں وہ چیزیں اپنانے کے بعد ہم لوگ خیر اور فلاح سے دور چلے جاتے ہیں۔ مین چیز ماننا ہے۔ کیا ماننا ہے؟ کہ ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی شامل حال ہے نا کہ ایک آواز دی، اتنے نفوس اکٹھے ہو گئی، عطائے فقیر سید محمد رفائی عرب الحاجمی۔ میری نس نس سے نکلتا ہے، میرے اندر سے نکلتا ہے۔ مجھے نہیں پتا ایمان صلاۃ کا طریقہ کیا ہے۔ بس 5 نمازیں فرض ہیں، یہ ہوا پڑھ لیا، وہ ہوا پڑھ لیا، نہیں۔ جو ادب، جو سلیقہ، جو قرینہ، وہ مجھے میرے پیشوا نے، میرے بابا جان نے۔ لوگ مرشد کہتے ہیں، میں اپنے بابا جان کہتا ہوں۔ میرے منہ سے مرشد نکلتا ہی نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ مرشدی وہ ہے، سیدی وہ ہے۔ کون؟ وہ خوبصورت ذات جو رحمت للعالمین کہلاتے ہیں۔ باقی مولا تعالیٰ، میرے پیارے مولا، ان کے قدموں کا صدقہ، ان کی ذات بابرکات کا صدقہ مجھے زندگی میں اگر وہ خوبصورت چیز ملی ہے، ان کا نام ہے سید محمد رفائی عرب۔ نہ تو مجھے سلیقہ کہ میں نے رکھوں کہاں، اب نہ مجھے یہ علم ہے کہ آپ کہاں تک ہیں، نہ میں یہ جانتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ مرشدوں والے بیٹھے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، جسے مانتے ہو یہاں سے مانو، در در کا نہیں، دور دور ہو جاؤ گے۔ ایک جگہ سے مانو کہ میں چنگا، میں ماڑا، میں کوچا، میں کوڑا تاڑا، میں جاؤں گا کہاں؟ میرے لیے کائنات میں ایک ہی جگہ ہے جو اطاعت اور اتباع کا سبق آپ نے دے دیا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ معاف تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ کہاں؟ جب ہم اپنی غلطیوں سے تائب ہو جائیں۔ تو یہ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، جہاں ہم موجود ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہم ایک نسبت میں بدے ہیں۔ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جیسے قاری صاحب نے خوبصورت ایک لفظ فرمایا، صاحب علم، صاحب بصیرت و بصارت، یہ اچھی بات، میرے جیسا جاہل کہاں سے کرے گا؟ جسے صحیح طریقے سے وضو نہ کرنا ہے، جو رموز کو نہ سمجھتا ہو، جو احکامات کو نہ سمجھتا ہو،
اسے سلیقہ حیات نہیں آتا، اسے سکھایا جاتا ہے۔ مجھے آپ نے سکھایا نہیں، مجھے آپ نے عطا کیا۔ کدھر چلنے لگے سر میں درد ہو گیا، سارے واپس ہو جا، کچھ بولنے لگے ساتھی گردن پکڑی کی کہو گے تو کفر کے زمرے میں آئے گا۔ عطا ہو گیا یار، اتنے لوگ آئیں گے، یہ ایک رب کا راز ہے کہ تم رزق بانٹنے کے لیے لگائے گئے ہو۔ تمہیں یہ حکم ہے کہ تمہیں جو ملے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرو اور بانٹتے چلے جاؤ، یہ چنتا نہ کرو کہ کل ملے گا کہ نہیں۔ کیوں؟ وہ وحدہ لا شریک لا ریب، ہما وقت ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ بڑے کئی علماء حضرات بھی میرے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ تقریب میں نہیں آتے، فلان جگہ نہیں آتے۔ میں کہ تمہارے جیسا بندہ مولوی واسکٹ پہن کے لمبا ماما پہن کے مجھے چپک گیا تو میں کیا کروں گا؟ اب تو مجھے جانتا ہے، میں تجھے جانتا ہوں۔ تو عالم جوانی کے اندر بہت سے علماء کرام، میں کسی کی گستاخی نہیں کر رہا، وہ تمام عالموں سے گزر کے وہاں تک جاتے ہیں، پھر ان کے فتوے یہ سب چیزیں ایک ناسور کی طرح انسان کی زندگی کو چاٹ جاتے ہیں۔ جو دین میں تفریق کر دے وہ مومن نہیں، جو گمراہ کر دے وہ مومن نہیں، جو دکھ دے وہ مومن نہیں، جو اذیت پہنچائے وہ مومن نہیں۔ مومن کون ہے؟ میرے مولا کا ماننے والا، وہ مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، صاحب خیر برکت بھی ہے، اور صاحب ظرف بھی ہے، صاحب بصیرت و بصارت بھی ہے۔ یہ تو اس کا کمال ہے کہ تیری آہ میں وہ سر نہیں، تیری لکنتوں میں وہ کرب کہاں، پھر کیسے آئے ہو مانگنے مجھ کو لسان بلاد۔ ایسے مل جاتی ہے غلامی، ایسے مل جاتی ہے، اذان ایسے ہی رک جاتی ہے، بازو ایسے ہی کٹا لیے جاتے ہیں۔ نائیں، نسبت پیکر وفا چاہیے، میرے مولا کا قانون چاہیے، دین کو جو زندگی دی وہ رموز چاہیے، تب جا کے بات بنتی ہے۔ وگرنہ احکامات خدا بندی ہے کہ انتہائی سادگی سے محبت سے اپنے رب کو مانو، ان احکامات کو مانو جو نازل فرمائے گئے، نبی پہ نازل فرمایا کہ مصنون طریقہ ہے، اور اپنی روزمرہ کی زندگی اپنے بچوں کی کفالت کرو، اچھا رزق کماؤ، اچھی بات کرو، اور سارے کا سارا سلسلہ ایسا کرو جو قابل ستائش ہو۔ ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو کیک سینڈ بیک سے جی 2 پاؤنڈ کا جن کیک دے دیں، اسے بندہ چیچی انگلی میں پھنسا لیتا ہے، یہ نہیں کہتا۔ یہ وہ ہے جسے اتنے بندے مل کے اٹھاتے ہیں، کن کا؟ ان کی اطاعت، جو کائنات کو اپنی شفقت سے نوازتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی رائے ہو اظہار محبت کرے تو صلاۃ المغرب کا وقت ہے، تاکہ اس دنیاوی شرکت میں نماز نہ رہ جائے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہیں، جن کی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ اس وقت میں مشورات وہاں نیچے چلی جائیں، نماز ادا کر سکتے ہیں اذان کے فوراً بعد۔ ایک اور آج مزے کی بات، شیخ صاحب جو ہے نا وہ چاپ روسی بڑی پسند کرتے ہیں۔ آپ پوچھو کون سے شیخ صاحب؟ یہ شیخ الماس صاحب ہیں۔ کون؟ شیخ الماس صاحب، جدی شیخ۔ ان کی اب نسبت بہت خوبصورت باتیں کرنا چاہوں گا کہ میرے بابا جان کی قرب میں، ان کی شفقت میں، اس انتہائی دنیا دار بندے کے 10 سال مکمل ہو گئے۔ اب یہ سیلیبریشن ہے، ادھر انگریزی بھی لکھی ہے کہ after completion of 10 years a great celebration with بابا جان حضرت حافظ فقیر سید محمد رفائی عرب along with چینو ماما، along with چینو ماما۔ یہ شیخ الماس صاحب کی
خوبصورت اولاد ہیں، تابعدار ہیں، ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ یہ اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اس ماں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ اکلوتا بچہ ہے۔ سب لوگ ایک بار نعرہ ضرور لگانا، کس لیے کہ اس کے اکاؤنٹ میں اللہ پندن پاک فقیر کے بعد مجھ ناچیز کی طرح اگر ہے تو ماں کا پیار ہے۔ کیا ہے؟ ماں کا پیار۔ ماں نہیں تے چھاں نہیں۔ آج مائیں اپنی اولاد چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اپنی اولاد کو دکھ پہنچاتی ہیں، کیا وہ اپنی کوکھ سے جنم دیے ہوئے اس بچے کو فراموش کر سکتی ہیں جس کے اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو، اس کا دکھ سکھ کیا ہو؟ دنیا میں غرقاب ہو کے وہ اپنی اولادوں کو قربان کر دیتی ہے، لیکن ان سے ماں کا لفظ نہیں کرتا۔ یہ رب کی عطا ہے۔ اس کے قدموں کے نیچے سے جنت نہیں نکلتی، وہ جاوے جتنے مرضی ٹھوڑے مارے، وہ ہر جگہ ماں ہی ہے۔ اذان کا وقت ہے، ماں کے ذکر سے شروع کر کے مولا تک پہنچیں گے۔ سارا میموں کا چکر ہے، بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساری چیزیں، خوبصورت باتیں، یہ ساری صلاۃ المغرب کے بعد۔ کھائیں دو نا۔ اندر ٹھیک ہے اس کو میں رکھوا دیں نیچے والا ایک بڑا بھی بابا فرما رہے بس یہ سارے جس خطے میں ہم لوگ سانس لیتے ہیں وہاں دن میں 6 دفعہ بھوک لگتی ہے، دوسرے ملکوں میں 3 دفعہ، بھوکے ملکوں میں 1 دفعہ۔ ہمارا ملک ماشاءاللہ 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 اتنا رجا ہوا ہے کہ سارے حدیث جتنے بھی ان کی نظر اس پاکستان پہ ہے۔ اب یہ سمجھنے سے قاصر ہے
کہ اس ملک میں ایسا کیا ہے؟ کوئی دوست بتائے گا کہ ہمارے ملک میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ امریکہ بھی اس کے پیچھے لگا ہے، دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس کے پیچھے لگے؟ آخر کیا خاص بات؟ خاص بات یہ ہے کہ یہاں یہ ملک نبی کی شفقت سے بنایا، اور جہاں نبی ہوں وہاں علی ہیں، اور باقی تمام وہ پاک ہستیاں جو کائنات کے نظام کا حصہ ہے۔ تو اس لیے ہمارا ملک پاکستان اللہ اس سے پیار کرنا ہے۔ دیکھو پیار کریں گے تو ایسے تقریبات بھی منائیں گے، جشن بھی منائیں گے۔ تو اب انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جی فلانا میرا دوست آئے گا تو پھر کاٹیں گے، نہ، وہ اپنا نصیب کھائے گا، آپ اپنا نصیب کھاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ ڈھول والے حضرات، ایک خاموش سر چھیڑو کہ مزہ آ جائے۔ اور میری ایک خاص درخواست ہے، جو لوگ ہماری تقریبات میں آتے ہیں باقاعدہ ڈیوٹی نہیں دیتے، وہ مہمان کی حیثیت سے تشریف رکھیں، برا مت مانیے گا، تاکہ ڈیوٹی والے لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ پانی کسے دینا ہے، کس کو کیک دے دیا، کون دوسری دفعہ مانگ رہا ہے، کس نے یہ پیچھے سے ہاتھ کیا ہے۔ تو تمام حضرات اپنے آپ کو ایزی رکھنے کے لیے کھڑے نہ ہوں، تشریف رکھیں۔ اور یہ ڈھول ایک ایسی چیز ہے، اس کی کوئی دینی شرک تو نہیں ہے، لیکن یہ ہم جیسے مستوں کے لیے بنا۔ اب اس میں میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں بھی کیف و سرور ہو کے میں نے اس میں اپنا محبوب دیکھا جسے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس کا ایک ایک انگ دیکھا جسے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس کی ایک ایک رمز دیکھی جسے میں بہت پیار کرتا ہوں۔ اور انسان جس سے پیار کرے نا، بے شک ڈھول بجے یا شنائی، نظر اسے وہی آتا ہے۔
ایک تھوڑا سا وقت آپ کا اور لوں گا. جناب حیدر قرار مولود ہر بندے دے وچ ایک طاقت آ ونجے, کھامن دا مزہ آوے, جھومن دا مزہ آوے, ریزاں دا تے دھمالاں دا مزہ آوے. وہ سارے کام سبات کرے سن. ہن کوشش کر لیا کہ ساڈے قاری صاحب جناب حیدر قرار سان جگا دے منن ستے پائے. انہاں دی مہربانی ہے ساڑھے دے شفقت خاص کرن. اتنی دیر جنہ دی آواز جس میں دور تک گئی سکتے بندے گھران جو نکل کے باہر آگا سن. ٹھیک ہے اسا پینڈو لوگ ساڑھے اندر کو خاص سویچ لگ گئے. کیوں قاری صاحب ذرا ایک تھوڑا جنارہ مارو نا درمیان جو ڈیوٹی والے حضرات ان یہ کھو جتنے لوگ ڈیوٹی تو ہٹ کے وہ بیٹھ جاؤ. میری درخواست ہے اساں تہاڈی خدمت تے مامور ہاں. سان تھوڑا جہا چسکا گنن مزہ آوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اور آپ کے درمیان وہ ہستی تشریف فرما ہے جن کو دیکھنے سے سکون آتا ہے. بس ایک نقطہ سمجھ لیں, جن کی اولاد کے دیکھنے سے سکون آتا ہے اس حیدر قرار سے دیکھنے سے کتنا سکون آتا ہوگا. آج دنیا پھرتی ہے چکر میں کہ جناب سکون نہیں قرار نہیں ملتا. میں نے کہا حیدر قرار سے تعلق تو پیدا کر, رب تجھے قرار عطا کر دے گا. اس طرح نہیں محبت سے سبحان اللہ. اور بابا جی نے نعرہ لگا دیا, لیکن میں آپ کو شکر بے کار کرنا چاہتا ہوں. ویسے میں بالکل بولنے سے بڑی معذرت چاہتا ہوں آپ نے بزرگوں سے بھی, لیکن بابا جی کا جب حکم ہوتا ہے سوچ لگ جائے تو پھر یہ صبح ہو سکتی ہے, یہاں معاملہ وہ ختم نہیں ہو سکتا. صرف آپ کی محبت کے لیے بابا جی کا حکم ہے پوائنٹل کا صدقہ. تو لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے, لگاتے تھے وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے, حکم کرتے سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتے تھے. اے میرے دوست کسی دی گل دی سمجھ نہیں آئی گی. بابا جی بڑی پیاری پنجابی پھر ارشاد فرما رہے سن کہ میرے تو تواڈے سمجھ دی گل نہیں, عام بندے دی سمجھ دی گل نہیں. اے میرے دوست انہوں سمجھ آئے گی جدی اندر انہوں دی محبت ہوگی گی. اتھے واسطے تو تاجدار کولا نے فرما دیتا کوئی مثل ڈھولن دی. جشن مولود کعبہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی, چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی, چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. فرمایا کملے در نے پھر ایک درد ہو جاؤ, ایک درد ہو جانا تیرا کم ہے, پھر قرار دینا حیدر قرار دا کم ہے. آج گلشن رابی ٹی بلا کے جناب انہیں گلیے رونت کیوں آ گئی ہے, آج بہار کیوں آ گئی ہے. انہیں لگتا ہے کہ محفل نو سجائی رکھنا او دیان دا میلا ہے, محفل نو سجائی رکھنا او دیان دا میلا ہے. میرے دوستہ فکر میں جیتی کرو, خدا دی قسم ہے ساڑھے بزرگ جانتے ہیں کچھ ہاڈ بیتی ہوندی ہے, کچھ جگ بیتی ہوندی ہے. شاید لاہور آئے سمجھتے ہیں, دیہاتی بردہ سمجھتے ہیں ہاڈ بیتی کچھ اور ہوندی ہے, جگ بیتی کچھ اور ہوندی ہے. میں ہاڈ بیتی گل کو مرد کرنا چاہتا ہے جنہی اپنے وال بیتی ہوئی انہوں ہاڈ بیتی کہنے رہے. میرے دوستہ شروع تو لے کے آج تک, اور میں چند دن پہلے مولا کہنا دی بارگاہ اندر سلام پیش کر کے خاتون جنتی بارگاہ اندر جتنے فرشتے سلام پیش کر دے سلام پیش کر گئے ہیں. میں عرض کی بی بی صاحبہ میں جمجن در توڑے بچے در کمیاں, ایک کمی بابا جی جان سمجھے, میں توڑے بچے در کمیاں, میں کدے مولوی نہیں بنیا, کدے علامہ نہیں چلایا,
کچھ بھی نہیں کلا میں تواڈے بچے دے کمیاں خدا دے قسم ہے جڑا پاک نبی دی آل دا کرنی ہے کوئی کم دا بندہ ہے نعرہ لائے گا دل دی مراد پائے گا نعرہ حیدری سونے جڑا تیرے دردہ تیری آل دے ساتھ تیرے دردے تیرے بچے دا کرنی ہے کوئی کم دا بندہ ہے باقی بندے تے بڑے پھرتے رہے بندے بڑے پھرتے رہے میں عرض کی تھی بی بی صاحبہ تواڈے بابا دی بارگاہ جا رہے ہیں کہ شوق کے دو میں ٹھہرن نہیں دیندے میں ٹھہرن نہیں دیندے میں تے فیض عالم دی نگری چویا رفائی بابا دی قدم چوم کے ہاتھ مہربانی کرو میں نے چند لمحے گزارشات کرنے ہیں سلام پیش کرنے بابا جی حضور جان دے سمجھتے ہیں دوسری جان دے مواجہ شریف کے سامنے ایک لمحہ کھڑی ہوتے 15 تو 20 منٹ عاجز کھڑے رہے سلام پیش کرتے رہے روندے دھوندے رہے انہیں چھیڑیا نہیں ایک بندہ میرے نام لگے انہیں کہا قاری صاحب بچلی گال میں کہا یار بچلی گال کچھ ہو رہے بچلی گال کچھ ہو رہے اور تو اللہ قائم کر میں منگے کٹھو خاتون جنت دروازے تو جدے در تو یہودی واپس نہ جاوے خالی آیا یہودی بی بی صاحبہ تیرا در بسے تیرے در تو خالی کوئی نہیں کیا میں ساگ بن گیا بی بی صاحبہ فرمایا پھر ایویں کر میں تن چادر تدیر دینی ہوں سوالی نو کیا چادر تدیر دینی ہوں یا فلان یہودی نو کہے کہ ایک چادر رکھ لے میرے بچے بس خرچ دے یہودی نے کیا نا میرے ہاتھ اس قابل نہیں اس چادر میں لگاؤں فرمایا تو کی چاہنے عرض کی کچھ سنے میں بچہ مسئلے کچھ خرچہ لینا چاہنا فرمایا بی بی دی چادر میں گواہ بڑھا کے میں کلمہ پڑھ لینا بی بی دی چادر میں گواہ بڑھا کے کلمہ پڑھ لینا چادر بی بی دی بارگاہ پیش کر اٹھ لیا جو مرضی ہے میرے در تو لے جا نیاں نہ جو در تو منگل والا خالی واپس جاتا ایک مولا حسین دی کا حسن مجتبہ دی گھر پر سناما یہ سرور ناوے خدا دی قسم واپس مولا حسن مجتبہ علیہ السلام کی بارگاہ ایک بندہ آیا بک بک کر بھی شروع کر یہ نال لوگ سر غلام سنان دل کے دی گردن لا دی فرمایا کچھ نہ دو انہوں کہن دو جو کچھ کہہ سکتے سیچیا یہ تو سب کچھ کہہ بیٹھا رہے میری گال سینے دی تختی دی نوٹ کرو سب کچھ کہہ بیٹھا یہ نیسی کہنا چاہیے تھا کہ حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بھکھا نو کھانا کھلاؤ انہیں کو سواری نہیں سواری دو انہوں لباس اچھا پہناؤ میں گلشن راوی ٹی بلا کے بابا حضور دستان کے بیٹھن والوں ایک سوال کرنا چاہنا کہ بک بک کرن والے نو روتا کر دنے کہ سلام پڑھا بات نے نکلا دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری کو حیدر نعرہ پھر محبت والا نعرہ لاؤ نا جی نعرہ حیدری نعرہ حیدری تم کا سب کا نعرہ حیدری خوش نصیب ہو یار اولاد علی کول بیٹھے ہو آل نبی کول بیٹھے ہو میرے تے تہاڈی قسمت ہے انہاں تے سائیں دا کام ہے نا کہ پتہ سونے نو حالاں دا او گندیاں نو گل لانا ہے تم لج پالاں دا گندیاں نو گل لانا ہے تم لج اللہ تو وسط رکھے تے بابے دار وسط رکھے اللہ تو سلامت رکھے تے میرے پاک نبی دی حال دی خبر کرتے رہو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین قاری صاحب دے الفاظ لولو تھے حضرت کے سرائز کرتے
مولا سچی محبت عطا فرما کر لینے کہ اسی کچھ اس قابل بھی نہیں تھوڑی خدمت کر سکی اسی اس قابل بھی نہیں کہ تھوڑی کچھ دے سکے اسی اس قابل ضرور ہاں کہ اسی اپنے پیشوا اپنے بابا جان حضرت سید محمد رفیع رب قدروں دا صدقہ آج جتنا شعور ضرور ہے کہ 13 رجب کیا ہے 13 رجب جشن مولود کعبہ ہے اس ساڑھے جتنے بھی آپ دے منن آلے انہاں سے فضیلت اور برکت دا دینا انہوں بقیدہ آپ کو اجازت لے کے ناچیز ایک رسم ہے چھری مار انسان دے پیٹ چ مارو تے خون آوے کے چلاؤ تے بھوک مٹیں دی مولا سانو اپنے دردہ بھوکا رکھے اپنے دردہ منگتا رکھے انہیں دے دردے ساگاں انہاں دی ساگاں آدھیں کتے نو ساگاں آدھیں کتے نو تے اولاد علی اے نہیں کہہ سکتی لیکن پھر بھی ساگی پاکاں دا خون ہوئے تے کتے دی مثل نہیں یہ فضیلت ہے کہ آل نبی ہیں اولاد علی ہیں اللہ مولا صاحب کو اتنی سعادت عطا فرماون کہ اسی انہاں دی لاج رکھیے جنہاں دی نسبت جیسی ہے ساڑھا خون ہے ساڑھی نس دے وچ انہاں دی رحمتاں تے برکت ہیں اللہ پاک سارے جتنے بھی خاتین و حضرات تشریف لے کے آئے انہاں سے برکت دا باعث ہوئے اور کوئی بیمار ہے تو سنو شفا ہوئے کوئی بھوکا ہے تو انہوں رزق کثیر عطا ہوئے جڑا اولاد تو محروم ہے مولا آج دے دن اپنے مولا دا صدقہ انہوں نے نیک تے سال اولاد عطا فرما جنہوں رزق دی تنگی ہے اس نے رزق کثیر عطا فرما جڑا اولاد نرینہ تو محروم ہے مولا انہوں پتر عطا فرما نیک سالے ہوئے چنڈا مار کے جس سی سائن کراؤنا لڑا ہوئے کہ ماں تو ہوں ہوگی بڑھڑی تو چھتی مروان تو میں ہوں جڑا جتنا مکان ہے بیچ کے نا کہ میں اپنی بیوی نے لا رہا دیسا ٹھیک ہے کوشش ایک عرصہ کہ ماں باپ دا حق ادا کریں ممتا دی گل ضروری ہے کہ ماں خاص طور پہ کیونکہ شیخ صاحب دے حوالے نال گل ساڑی ادھوری رہ گئی ہے کہ شیخ صاحب دے خوش ہونے ان آفٹر سیلیبریشن آف 10 ایئرز دی بابا جان سید محمد رفیع گل اس کیک دی نہیں گل شیخ صاحب کی اس نسبت اور محبت دی ہے کہ بابا جان میرے 10 سال پورے ہو گئے اللہ پاک انہوں نے عمر خضر عطا فرمان گل عمر دی نہیں 10 سال مکمل ہونے تو بعد انہاں ایک اظہار محبت کیتا ہے کہ بابا میں کے کرتا اس دے لکھا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حضرت سید محمد رفیع رب کے قرب میں ان کی یاری میں محبت میں 10 سال گزر گئے اور ہم پھر بھی انسان نہ بنے ہمیں وہی حوث آج بھی گھیرا جو رفائی منع فرماتے ہیں آج بھی وہی شرارتیں کرتے ہیں جسے رفائی ناپسند فرماتے ہیں آج بھی ہماری وہی حوث اور حرص اور لالچ ہے شیخ صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولتا کہ دنیا کے سامنے ببانگے دوہر کہتا ہوں کہ ہم اپنی غرض اور لالچ کے علاوہ تو رب کو سجدہ بھی نہیں کرتے سجدہ وہ ہے کہ کہہ رہا تھا آسمان سے زندگانی کا شعور کھل گیا جب راز ہستی محرم کے سوا کچھ بھی نہیں ایک محرم ہی تو ہے ہم اپنے رب کو لالچ سے سجدہ کرتے اللہ خوش ہوتا ہے کسی بندے سے کرو کہتا چلتا نہیں نوکری ختم جب ہم اپنے اللہ سے رجوع کرتے ہیں غرض کرتے ہیں لالچ کرتے ہیں اللہ ہمیں پیار فرماتا ہے ہم پہ مہربان ہوتا ہے اور ہم پہ اپنی شفقت کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ کسی طریقے سے مجھے یاد تو کر رہا ہے ہمیں رب کو یاد کرنے کی مولا کو یاد کرنے ان کے پاکوں پیاروں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب سیدھے ہو جاتے ہیں کھانے کا وقت ایک خوبصورت کیک کا وقت بابا جان دی صحت و سلامتی واسطے بلند نعرہ حیدری اللہم آمین اللہ پاک ایسی صحت عطا فرمائے جسے ہر نفس کے لیے جو خاص طور پہ میری خدمات میری محبت اور مجھے لالچ نہ ہو
ये जब मैं D250 पे मुझे आपने हुक्म फरमाया कि यहाँ चले जाओ, जब हुक्म होगा तो यहाँ से हिजरत कर जाना, नकल मकानी कर जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 14 मासूमों का सदका आज इतने ही साल बीत गए। इस दौरान ख़ास तौर पर जश्न के मेरे किसी अहले महल्ला को मरीज़ात से तकलीफ है, मैं 10 बरसा माफ़ी का खासगार हूँ। अगर हमारे यहाँ आने वाले में किसी लोग से उन्हें तकलीफ पहुँची है, कॉल से फेल से ईज़ा पहुँचा तो माफ़ी चाहता हूँ। और तमाम लोग हमारी खुशियों में शामिल हो। इस नारे के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नाल पढ़ के लिया, थोड़ा पढ़ के लिया। भाई वो खेल रहे थे आप तो, मैंने कुछ खेला इसको उठा ले पीछे। बढ़िया बढ़िया। बस सबसे को पी के तुम्हें वापस देते हैं। अच्छा तो डिस्पोजेबल गिलास में होने नहीं हाथ सीधा रखो, हाथ का टेढ़ा कर। सारा कुछ गिर जाए। हाँ पानी हो गया जी। भाई यार बड़ी जाओ। अच्छा ही अच्छा। ले शावर बेटा
हाथ में बहुत सारे थोड़ी जगह पीछे करते हैं थोड़ा पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ हवा पीछे हो जाओ भजन थोड़ा पीछे होके बैठ जाए थोड़ा पीछे हो गया हवा एवरीबॉडी थोड़ा बैक साइड पे हो जाए साड़ी मेहरबानी पीछे आ जाओ चलो हाथ में बच्चों बैठ जाओ नीचे पीछे होके बैठ जाए जा बैठो